بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ الائچی میں ایک چیز ملا کر 2 دن کھا لو، کانوں کا بہرا پن غائب ہو جائے گا، نظر اتنی تیز رات کو بھی دکھائی دے گا، 100 سال پٹھوں گھٹنوں کا درد اور شوگر ختم ہو جائے گی۔ انڈے ابالنے والا پانی اگر بچے کو پلا دیں تو بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ ہفتے میں 2 روزے رکھنے سے کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں آتا۔ ناظرین، کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھانے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری نہیں ہوتی۔ رات کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے صبح آنکھ جلدی کھل جاتی ہے۔ پودینے کا مسلسل استعمال کرنے سے جلد کے داغ دھبے ختم ہوتے ہیں اور دانوں سے نجات ملتی ہے۔ روزانہ صبح کو اٹھ کر گھاس پر چلنے سے ڈپریشن سے نجات مل جاتی ہے۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا مرد بار بار اس کی تعریف کرے۔ اگر نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو ہری پیاز کی خوشبو سونگھنے سے نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ٹائی پہننے سے گردن کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں، جس سے دماغ میں خون کی پہنچ 7% تک کم ہو جاتی ہے، جو کہ کبھی کبھار سر درد اور چکر کا سبب بن سکتی ہے۔ ناریل کا تیل جسم کے کسی بھی جلے ہوئے حصے پر لگانے سے نہ صرف جلد بہتر کرتا ہے بلکہ یہ متاثرہ حصے پر ایک حفاظتی تہ بنا دیتا ہے جو بیرونی مٹی اور فنگس، بیکٹیریا اور وائرس سے روکتا ہے۔ اگر جسم میں کہیں کانٹا پیوست ہو گیا ہو تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑی سی پھٹکڑی ملا کر اس جگہ پر باندھ دیجئے، تھوڑی دیر میں کانٹا نکل آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 امیروں کی محفل، نمبر 2 عورتوں کی محبت، نمبر 3 جاہلوں سے بحث۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: عادل، حکمران، مظلوم اور روزہ دار۔ چند غذائیں ایسی ہیں جو آپ کو طاقت دیں گی: دیسی بکرے کا گوشت، چنے کی دال، کھجور، انار، انڈا اور انجیر۔ کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے سفید ہو جائیں گے۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پانی پی کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان ہوتا ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ ناظرین، ہمیشہ باوضو رہنے سے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چہرہ موٹا ہے تو چہرے پر لونگ والا پانی لگاؤ، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ چہرے پر جھریاں ہیں تو مولی والا پانی لگاؤ، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ چہرے کی چربی کم کرنے کے لیے منہ پر مالٹے کا رس لگاؤ۔ اگر مسوڑے سوج گئے ہیں تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر کلیاں کرو۔ ناظرین، شکر قندی بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو خارش زیادہ تنگ کرنے لگے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کر لیں۔ 2 چیزیں کھا لیا کرو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ایک دودھ کے ساتھ بادام کھا لیا کرو، دوسرا کھانے سے پہلے 2 کھجوریں کھا لیا کرو۔ اگر آپ سونے سے پہلے بالوں میں کنگھی کر کے سوئیں گے تو آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے اور کبھی گریں گے نہیں۔ دودھ جلیبی پٹھوں کے کھچاؤ کو ختم کرتی ہے، سر کی شدید درد کو ٹھیک کرتی ہے اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بال کالے اور جلدی لمبے ہوں تو بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال کالے اور گھنے ہو جائیں گے۔ طاقت چاہتے ہو تو روزانہ 2 کھجوریں کھاؤ، طاقت چاہتے ہو تو امرود گلا ہوا کھاؤ۔ جلیبی کو دودھ میں ملا کر کھانے سے بدن کا درد دور ہو جاتا ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلیں گے۔ تیز ٹھنڈا پانی ہاضمے میں رکاوٹ بنتا ہے۔
اچھی جگہ اور جلد شادی کے لیے ہر نماز کے بعد دن بھر ایک مرتبہ سورہ یوسف پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو تو غم نہ کرو، کیونکہ تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی لیکن تمہاری نیکی باقی رہے گی۔ جو عورتیں نمکین غذائیں زیادہ پسند کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی، اور زیادہ میٹھا کھانے والی عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ بے وقت سونے کی عادت سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ آم کا زیادہ استعمال چھاتیوں میں ورم کی وجہ بنتا ہے۔ جسم میں گرمی ہے تو املی کا شربت پی لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مسجد کی طرف پیدل جانے والوں کو روز قیامت مکمل نور کی خوشخبری دے دو۔ گھٹنوں میں درد ہو تو ناریل کا تیل لگا لو، ہونٹ لال کرنے ہوں تو سٹرابری کھاؤ، پیٹ پر چربی بڑھ گئی ہو تو چکندر کھاؤ، بدن میں درد ہو تو کروٹ لے کر سوئیں، نیند نہ آئے تو لہسن کھایا کریں۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کھانی چاہیے۔ جو کی روٹی بنا کر کھائیں، یہ بدن کو طاقت دیتی ہے۔ کیلا ماہواری میں درد کو کم کرتا ہے اور دماغ کو طاقتور بناتا ہے۔ جن مریضوں کا معدہ کمزور ہو وہ ناشتے میں 1 پاؤ جامن کھائیں، شہد میں گڑ شامل کر کے کھاؤ، کھانسی دور چلی جائے گی۔ ناظرین، سونے سے پہلے لیمو چاٹ لینے سے نیند اچھی آئے گی۔ نہانے سے پہلے سیب کھائیں، ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو، کمر درد میں آرام آ جائے گا۔ کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہوں گے۔ الائچی والا دودھ پی کر سونے سے جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ نمکین لسی پینے سے طاقت ملتی ہے۔ جو عورتیں دوپہر کے وقت سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا کھانے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ادرک والی چائے پینے سے جسم میں جمع ہوا خون حرکت کرنے لگ جاتا ہے۔ اونٹ کی چربی کھانے سے ہڈیاں بڑی ہو جاتی ہیں۔ کپڑوں والے صابن سے سر دھونے سے بال بڑے ہو جاتے ہیں۔ لیمو کے چھلکے دانتوں پر رگڑنے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رکھنے سے گھر میں بیماریاں آتی ہیں۔ صبح جلدی آنکھ کا کھلنا اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، برتن دھوتے وقت نمک استعمال کرنے سے برتن جلدی دھل جاتے ہیں۔ کلونجی کا تیل نیم گرم کان میں ڈالو، کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ سبز الائچی، سونف، بادام اور مصری کھاؤ۔ نظر کتنی بھی کمزور ہو چند دن میں نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ جو زیادہ کھائے گا وہ سست ہوگا، جو زیادہ بولے گا وہ کم عقل ہوگا۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والی عورتوں کے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ سکن پر نمک کا مساج کرنے سے سکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے۔ دبلے پتلے افراد 10 دن انار کھائیں، صحت مند ہو جائیں گے۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ مت پیئے ورنہ اور زیادہ الٹی آئے گی۔ ناظرین، مثانے کی تکلیف ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو تو بریڈ کا مربع کھاؤ یا ہریڑ کا مربع کھاؤ، پیشاب کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ مالٹا کینسر سے بچاتا ہے، مالٹا کھانے سے قبض نہیں ہوتی۔ آلو بخارا متلی اور قے میں آرام دیتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے اور خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے، انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ بادام کھانے سے جلد چمکدار ہوتی ہے اور کمزوری دور۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ بھوک کو بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال زیادہ فائدہ مند ہے۔ جو شخص بیر کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹے کم نہیں ہوں گے۔ آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے پتے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گھنے ہوتے ہیں۔ جو خواتین بیٹھ کر جھاڑو لگائیں ان کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ کھٹی چیزیں دانت جلدی خراب کر دیتی ہیں۔
مچھلی کے استعمال سے اندھے لوگوں کی نظر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بلڈ پریشر کم ہونے کی صورت میں مریض کو بٹھا کر پانی پلاؤ اور کوئی نمکین چیز کھانے کو دو۔ مچھلی کا تیل استعمال کرنے سے سانس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھا لو۔ ہاتھ سے مرچوں کی جلن دور کرنے کے لیے ہاتھ چینی ملے پانی میں ڈبو دیں۔ بدن سے زیادہ بدبو کا آنا حرام کھانے کی نشانی ہے۔ تیز مسالے کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے۔ زمین پر سونے سے کمر درد چلا جاتا ہے۔ بچوں کے لیے لاجواب روحانی علاج۔ ایسے بچے جو چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ کر بھی نہ چلیں تو انہیں یا متین و 3500 مرتبہ روزانہ پڑھ کر 11 دن تک پانی دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ 3 سبزیاں ایسی ہیں جن کو کھانے سے 40 سال کا بوڑھا مرد 20 سال کا جوان نظر آئے گا۔ کدو، بینگن، کھیرا، یہ 3 سبزیاں زیادہ کھاؤ، 40 سال کی عمر میں بھی 20 سال جیسے جوان نظر آؤ گے۔ مہنگے شیمپو چھوڑیے، یہ آزمائیے۔ سرسوں کا تیل 1 چمچ اور دہی 2 چمچ ملا کر سر پر لگانے اور مساج کرنے سے چند دنوں میں خشکی کا جڑ سے خاتمہ ہوتا ہے۔ لہسن کا پانی کان پر لگا کر دہڑ کے سوراخ میں رکھ لیں، انشاءاللہ 2 منٹ میں دہڑ درد ختم ہو جائے گا۔ کاجو کا حلوہ۔ کاجو باقاعدہ استعمال ذیابیطیز کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ ذیابیطیز کو بڑھنے سے روکنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ٹھنڈے دودھ میں شہد ڈال کر پی لو، دماغ طاقتور ہوگا۔ کچا شلجم کھانا ہاضمے کو بہتر کرتا ہے۔ پخانہ کھل کر نہ آئے تو املی کا اچار کھا لیں۔ حکیم لقمان نے فرمایا، صرف ایک چیز کھا لو، اس سے مردوں کو بے پناہ طاقت ملے گی۔ کھجور کو اگر دودھ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو مردوں میں بے پناہ طاقت آتی ہے۔ سرکہ اور عرق گلاب کو ملا کر پانی میں ڈالیں اور پٹیاں پانی میں بھگو کر سر پر رکھیں، بخار کی شدت کم ہو جائے گی۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں میں پینا چاہیے، پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد نہیں ہوگا۔ اگر زیادہ وزن کھینچنے کی صورت میں پٹھوں میں کھچاؤ بڑھ جائے تو ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ انگور کا رس پینے سے معدے کی بیماری اور آدھے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ سونے والے تکیے کو ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور دھو لیا کریں، اس سے آپ کے چہرے پر چھائیاں نہیں پڑیں گی۔ انار کا پھول سونگھو، دماغ بند نہیں ہوگا۔ جوانی میں میٹھی چیزوں کے زیادہ استعمال سے بڑھاپے میں بہرے پن کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ دوا کھانے کے تھوڑی دیر بعد تک پیدل چلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ مہینے میں 3 بار بکرے کے پائے کھانے سے پٹھے زندگی بھر مضبوط رہتے ہیں۔ اگر آپ رات سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا۔ اگر معدے میں گرمی رہتی ہے تو خالی پیٹ تربوز کھایا کریں، گرمی دور ہو جائے گی۔ بینگن کو انگاروں پر بھون کر کھانے سے چھاتیاں خوبصورت اور بڑی ہو جاتی ہیں۔ جو خواتین اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگاتی ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہو تو روزانہ 1 مٹھی کالی کشمش کھاؤ۔ ناشتہ چھوڑنے سے جسم پھول جاتا ہے، معدہ سست ہو جاتا ہے۔ شرمگاہ کے بال جلدی صاف کرنے سے انسان تندرست رہتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک گونگا مستقل 3 سال سونے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ ایک پیالے میں پانی لے کر کچھ آئس کیوب ڈال دیں، پھر اس ٹھنڈے پانی میں چند منٹ چہرے کو رکھیں، اس سے زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں اور رنگت نکھرتی ہے۔ اس کو ہفتے میں 3 سے 4 دن کریں۔ ڈسپرین سے چہرے کے دانے ختم۔ چند دن ڈسپرین لے کر انہیں پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ اب اس میں چند قطرے پانی ملائیں، پھر ایلو ویرا جیل یا شہد ملائیں اور پیسٹ تیار کر لیں۔ اس پیسٹ کو صاف چہرے پر 15 سے 20 منٹ لگائیں اور پھر دھو لیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ اروی بھوک بڑھاتی ہے۔ خشک کھانسی میں استعمال کرنے سے بلغم پتلا ہو کر باہر نکلتا ہے۔ قربانی کے گوشت کو کافی لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ کھا کر اپنا ہاضمہ خراب کر لیتے ہیں۔ ہاضمہ ٹھیک رکھنے کے لیے سالن پر چند قطرے لیموں کا پانی ڈال کر کھائیں، انشاءاللہ معدہ بھی ٹھیک رہے گا، کھایا پیا سب ہضم۔ جن لوگوں کو الرجی کا مسئلہ ہے وہ کبھی بھی لسی کا استعمال نہ کریں کیونکہ اس سے اور بھی زیادہ الرجی ہو سکتی ہے۔
بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو پانی کی کلیاں کریں، عرق گلاب کا استعمال کریں۔ چہرے کے داغ دھبے اور چھائیاں دور کرنے کے لیے لیموں کا رس لگایا کرو۔ 8 ایسی بیماریاں جن میں کیلا کھانا مفید ہے: امراض قلب، زبان پر چھالے، اسہال اور پیچس، آنتوں کے امراض، پوشیدہ امراض، گلے میں خراش، خشک کھانسی، مثانے کی کمزوری۔ کبھی بھی کیلے کے ساتھ لسی مت پینا، اس سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ بچہ اگر مٹی کھاتا ہو تو اس کے ہاتھ پر لیموں کے چھلکے والا پانی لگا دو، بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو چنبیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہو جاتا ہے۔ پھیڑ کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے اور جھریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ہنسنے کے عمل سے بال جھڑنے کا عمل مدھم ہو جاتا ہے۔ صبح نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کھانا شروع کر دو، پیٹ خوبصورت ہو جائے گا۔ جسم کی تکلیف کم اور بآسانی ڈیلیوری، حاملہ عورت کو مکھل کھلانے سے حمل میں تکلیف کم اور بچہ آسانی پیدا ہوتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونے سے گریز کریں، اس سے معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے اور پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے۔ گڑ کھانے سے کبھی بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر کے درد سے نجات ملتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ کیکر کے درخت کے پیلے پھولوں کو گال پر مسلنے سے چہرے کی جھریاں فوراً مٹ جاتی ہیں۔ پودینے کا استعمال معدے کے تمام امراض کو دور کرتا ہے۔ کیلا کھانے سے قوت باء میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ برف کا استعمال معدے کو کمزور کرتا ہے۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا رس لگاؤ، دانے ختم ہو جائیں گے۔ روزانہ آڑو استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی چند دن میں ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال مت کریں۔ پانی میں پھٹکڑی شامل کر کے نہانے سے بدن سے پسینے کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے سے گلے میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ بھیڑ کا دودھ بالوں میں لگا لینے سے بال مضبوط اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے گرمی کم لگتی ہے۔ معدے کے مریض لوگ کھٹی چیزیں، گوشت اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں۔ زیادہ نمک کھانے سے پٹھے کمزور ہوتے ہیں اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت کیلا کھانے سے سینے کے اندر بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر تھوڑا سا کام کرنے سے بھی آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو آپ کشمش کھائیں۔ پیٹ کا درد ہو تو سورہ فاتحہ 3 بار پڑھ کر پیٹ پر دم کرو، ٹھیک ہو جائے گا۔ زیادہ سوچنے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے والے لوگ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھایا کرو۔ کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے کھانا ہضم نہیں ہونے دیتی۔ انگور دماغ کو تیز کرتے ہیں۔ جو کی روٹی جسم کو طاقت دیتی ہے۔ پٹھوں میں درد یا کھچاؤ رہتا ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ کھانے سے افاقہ ہوگا۔ جو لوگ دل کے مریض ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کرنا چاہیے۔ جو بچے بچپن سے ہی کمزور ہوں انہیں روزانہ کھانا کھانے کے بعد 2 سے 3 کیلے کھلائیں۔ عورت رات کو ایک دودھ کا گلاس لے اور اس پر 7 مرتبہ یا نور پڑھ کر دم کرے اور چند دن یہ عمل کر لے، رنگ خوبصورت ہو جائے گا۔ تمہارے 2 میٹھے بول کسی انسان کی زندگی بھر کی تھکاوٹ کو کم کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ مسکراؤ اور نفرتوں کے دور میں محبتیں بانٹو۔ سفید اور گلابی لباس پہنا کرو، جلد نرم خوبصورت رہے گی۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ چہرے پر داغ دھبے ہیں تو کھیرا کاٹ کر مسلیں۔ بال سفید ہیں تو پیاز میں سرسوں کا تیل ملا کر لگائیں۔ جزاک اللہ۔